آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور عظیم صحابی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جانیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب۔ آپ کا نام علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ بالکل سلسلہ نام و نسب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو طالب، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی میں پرورش کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے اور فرزند تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسمی اوصاف کے بارے میں مشہور تاریخ کی کتاب تاریخ دمشق میں موجود ہے کہ تابعی ابو رجا کہتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ جو میانہ قد ہے، نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی زیادہ ان کی ہائٹ چھوٹی تھی، بالکل درمیانی تھی، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے تھے۔ آپ کا پیٹ بڑا تھا اور آپ کی جو داڑھی تھی کافی گھنی تھی، اور اتنی گھنی تھی کہ اس سے آپ کا سینہ چھپ جایا کرتا۔ آپ کے سینے اور کندھوں پر بہت زیادہ بال تھے۔ یہ اوصاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت میں تابعی ابو رجا نے بیان کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں بعض حدیثیں ملتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ بعض روایتوں میں ابو بکر کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ محدثین نے ان تمام حدیثوں کی تطبیق اس انداز میں کی کہ فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں خواتینوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور بچوں میں چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی دو کنیت تھی، دو کنیت کے ذریعے نام کے علاوہ دو جو کنیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی وہ یہ تھی، سب سے پہلی کنیت تھی ابو تراب، مٹی والے، مٹی کے باپ، اور دوسری کنیت تھی ابو الحسن، چونکہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام حضرت حسن تھا، اسی نام سے آپ کی کنیت دوسری کنیت ابو الحسن تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے، مٹی والا کیوں کہا جاتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ملاقات کرنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اور اس وقت حضرت علی گھر میں موجود نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے سوال کرتے کہ علی کہاں ہے؟ کہا کہ ہمارا آپسی میں جھگڑا ہو گیا ہے، انبن ہو گئی ہے، اور وہ ناراض ہو کر بغیر قیلولہ کیے ہوئے، آرام کیے ہوئے باہر نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلاش کیا، ایک شخص نے آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مسجد نبوی میں سو رہے ہیں، لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کے پہلو سے کپڑا ہٹ
گیا ہے اور زمین کی مٹی ان کے پہلو پر جسم پر لگ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بیٹھ جاتے اور اس مٹی کو اپنے دست مبارک سے اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کرتے جاتے اور کہتے جاتے قم یا ابو تراب، قم یا ابو تراب، کہ اے مٹی والے، اے مٹی کے باپ، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. وہیں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب پڑ گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی یہ کنیت بہت زیادہ پسند. اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے زیر سرپرستی میں پرورش پائی. آپ کا مبارک سایہ ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر رہا ہے. مکہ میں 10 سالی ہے. ابی طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، زیادہ اولاد والے ہیں. 10 سالی کی وجہ سے، کاروبار خراب ہونے کی وجہ سے گھر میں تکلیفیں آ رہی تھی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ چچا کیوں نہ ہم اپنے چاچا ابو طالب کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں، جو ان کے بچے ہیں ان کے بچوں کو ہم آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں. اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان نہیں رکھا کرتے تھے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یتیمی کی حالت میں میرے چچا ابو طالب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، باپ، میرے والد، میری والدہ، میرے دادا کے گزرنے کے بعد میری پرورش کی میرا خیال رکھا، مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھا، میں اس پرورش کا ہلکا سا بوجھ اس طریقے سے اتارنا چاہتا ہوں کہ علی کو میں اپنی سرپرستی میں رکھنا چاہتا ہوں. لہذا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی تربیت میں لیا اور شروع سے آخر تک جوانی تک ان کی پرورش اپنے پاس کی. جب غزوہ بدر اختتام پذیر ہوئی، غزوہ بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح کا انتظام کیا. لڑکے کا انتخاب اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے جا رہے ہیں. میرے بھائیو دوستو، جو ہمارے والدین، جو ہمارے سرپرست حضرات یہاں موجود ہیں، وہ ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اپنے سامنے رکھے اور دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے بڑے بڑے تاجر موجود ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، مالدار لوگ موجود ہیں، اور دیکھیں کہ ایک سرپرست ہونے کے ناطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی، جو آپ کے جگر کا ٹکڑا تھا، جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، اگر کس نے فاطمہ کو ذرا سی تکلیف پہنچائی سمجھ لو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. اس پیاری لخت جگر بیٹی کے رشتے کا انتخاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ، تاجر صحابہ، مالدار صحابہ، بڑے بڑے نام والے صحابہ موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. کون علی؟ میرے بھائیو دوستو، حالات اتنے خراب تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پل رہے تھے. ان کے پاس کوئی جائیداد، کوئی مال موجود نہیں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی طریقے سے پتا تھی کہ علی کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود وہ اپنی لخت جگر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر رہے ہیں، صرف دین کی بنیاد، ان کے مقام، ان کے فضل، ان کے مناقب کی بنیاد پر، مال دولت نام و نسب کی بنیاد پر نہیں میرے بھائیو دوستو، صرف ان کے فضائل، ان کی دینداری کی بنیاد.
اور جب نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہی فاطمہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ شادی کے بعد چکی اپنے ہاتھوں سے پیس رہی ہے، اور چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، ہاتھوں میں تکلیف محسوس کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ بات پتہ نہیں تھی کہ جب میں علی سے نکاح کراؤں گا تو میرے لگتی جگر کو، میری فاطمہ، میری بیٹی کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ لیکن میرے بھائی اور دوستوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ میرے بھائی اور دوستوں یہ ہے کہ آج ہم دین کے معاملے میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، نام و نسب کے معاملے میں، گاڑی بنگلے کے معاملے میں، بینک بیلنس کے نام پر آج ہم کمپرومائز نہیں کرتے۔ آج دیکھیں، جب کسی غریب گھرانے میں لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، لڑکی اچھی ہے، دیندار ہے، خوبصورت ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ گھر بہت خراب ہے، مٹی کا بنا ہوا گھر ہے۔ اس بات کو لے کر کے کئی رشتے ریجیکٹ کر دی جاتے ہیں، اور یہ ریجیکٹ کرنے والے جہاں مرد ہوتے ہیں ان سے آگے 2 قدم خواتینیں شامل ہوتی ہیں۔ آج دیکھیں کہ خواتینوں کی سب سے بڑی دشمن خواتین ہوتی ہے۔ ایک غریب بچی اگر اس کا نکاح کسی اچھے گھر میں ہو جائے تو اس میں بھلائی کس کی ہے؟ ایک عورت کی ہے، لیکن ایک عورت نہیں چاہتی ہے کہ دوسری عورت کا گھر بسے، وہ خوشحال رہے۔ یہ کیوں؟ جہالت کی بنیاد پر میرے بھائی اور دوستو۔ تو آج ہم دیکھیں، لڑکی عالمہ ہے، دیندار ہے، ہم ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن لڑکی اگر کالج میں پڑھنے والی ہے، عالیشان گھر ہے، اس کے گھر والوں کے اخلاق و کردار صحیح نہیں ہے، ہم اس بنیاد پر رشتے کر لیتے ہیں۔ اور یہی معاملہ لڑکوں کا بھی ہے۔ لڑکا شرابی ہے، کبابی ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، لیکن مال و دولت ہے، اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کرتا ہے۔ دین ہم نہیں دیکھتے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ ملک کے حالات اپنے سامنے رکھے کہ اکثر مسلم لڑکیاں، غریب لڑکیاں، یہ غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، نکاح کرنے پر مجبور ہے، اور ان کو مجبور کرنے والے کون؟ ہم ہی لوگ ہیں میرے بھائی اور دوستوں۔ اور یاد رکھیں، مرنا ہے 40 سال خوش رہو، 70 سال خوش رہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ اور رب نے فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا اللہ اس کی خیر کو دیکھنے والا ہے، اور جو ذرہ برابر برائی کو جنم دینے والا ہے، برائی کا کام کرنے والا ہے، رب اس کی برائی کو بھی دیکھنے والا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، اس نقطے پر غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے ایک فقیر، محتاج لیکن دین کے معاملے میں اعلیٰ و برتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادر شخصیت، بڑی بہادر شخصیت، شجاعت کے کارنامے بڑے مشہور تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جنگ بدر ہے، پہلی مسلمانوں کی جنگ کرنے کے اسباب مسلمانوں کے پاس نہیں، سامنے 1000 کا لشکر تمام اوزار کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ مزین ہو کر تیار کھڑا ہے، لیکن عرب کے اندر یہ معاملہ ہوا کرتا تھا کہ جنگ سے پہلے مقابلہ آرائی ہوتی تھی، کچھ نوجوان بہادر ادھر سے اور مد مقابل آپس میں لڑتے تھے۔ لہذا مشرکین مکہ کی طرف سے 3 لوگ آگے آئے، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں انصاری 3 صحابہ کو آگے کیا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ تم ہمارے مقابلے میں بنو ہاشم اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھیجو، مکہ کے لوگوں کو بھیجو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمزہ اٹھو، آپ نے فرمایا علی اٹھو، عبیدہ بن حارث اٹھو، ان کا مقابلہ کرو۔ لہذا دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے، دونوں جماعتوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری، طاقت اور قوت کا معاملہ یہ کہ اپنے مد مقابل کو ایک ہی بار میں جہنم واصل کر دیتے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں دوستو، خیبر کا وقت ہے،
صحابہ کرام یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور کافی تکلیفیں محسوس ہو رہی ہیں. ایک یہودی بہادر جس کا نام مرحب تھا، مرحب آگے آتا ہے اور للکارتا ہے صحابہ کرام کی جماعت کو اور کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب. یہ اشعار پڑھتا ہے، صحابہ کرام کو للکار کر کہتا ہے کہ پورا کا پورا خیبر مرحب کے کارناموں کو جانتا ہے. مرحب بہادری کے معاملے میں، لڑنے کے معاملے میں پورے خیبر میں کسی تعارف کا محتاج نہیں. اس کی گلیوں میں اس کی بہادری کے قصے موجود ہیں. اور یہ وہ مرحب ہے کہ جب جنگ ایسی نہیں، جب جنگ شعلے مارتی ہے، جب ہر طرف گرد و غبار اڑنے لگ جاتا ہے، تو یہ مرحب ایک اسلحہ دار بن کر، مضبوط کار بن کر، تجربے کار ہیرو بن کر اور شعلوں کی طرح اس جنگ میں ظاہر ہوتا ہے. جب وہ للکارتا ہے، سامنے سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اشعار میں اس کا جواب دیتے ہیں. جواب یہ دیتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیتی غاباتی کریہ المنظرہ اوذیہم بالسائی کیل السندرہ. کہتے ہیں او مرحب، تیرے قصے جو بھی ہو، لیکن علی وہ ہے جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، خطرناک شیر کا نام رکھا ہے. اور وہ شیر جسے دیکھ کر اچھے گھبرا جاتے ہیں. میں وہ شیر ہوں، اور جب میرے ساتھ کوئی ایک سا کے برابر بھی برائی کرتا ہے، ایک سا کے برابر بھی کوئی اگر علی کو تکلیف دیتا ہے، تو اس کو مارنے کے لیے علی پورا کا پورا درخت ناپ دیتا ہے. یعنی علی وہ شیر ہے کہ جب کوئی اس کو للکارتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے، تو علی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے. پھر مقابلہ ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مرحب کو، اس بہادر شخص جو یہودیوں میں بڑا بہادر تھا، ایک ہی بار اس کے سر پر کرتے ہیں اور اس کو جہنم واصل کرتے ہیں. سوچے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مار کا کیا عالم ہوگا کہ اس کے سر پر جو تلوار ماری، اس کے سر پر دو حصے میں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اہل خیبر کو، خیبر میں موجود صحابہ کو فتح نصیب فرمائی. اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. کہ میرے صحابہ، تم اس خیبر کی جنگ کے لیے پریشان ہو رہے ہو، لیکن انشاءاللہ کل میں اس جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دینے والا ہوں، ایسے شخص کو دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام بے چینی کے عالم میں پوری رات کاٹتے ہیں، اور ہر صاحب یہ سوچتا ہے کہ کاش جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ مجھے مل جائے. پوری رات صحابہ کرام نے یوں ہی جاگ کر کاٹی. جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا این علی بن ابی طالب. اور میرے صحابہ، اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو حاصل کرنے والے صحابہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بننے والے صحابہ، اپنی راتوں کو اس محبت کے حصول کے لیے قربان کرنے والے صحابہ، علی بن ابی طالب کہا ہے، میرے پاس علی بن ابی طالب کو بلاؤ. صحابہ نے کہا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ آنکھوں کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اس حالت میں بلایا، اپنا تھوک ان کی آنکھوں پر لگایا، اور ان کا درد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تھوک کی وجہ سے ختم ہو گیا. معلوم ایسا ہوتا تھا کہ حضرت علی کو کبھی درد محسوس ہی نہیں ہوا تھا.
پھر آپ نے وہ جھنڈا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مبنی تھا علی کے ہاتھ میں دیا. علی وہ شخص تم ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. علی وہ تم ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو. تمہاری محبت کا اعتراف اللہ نے کیا ہے, تمہاری محبت کا اعتراف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. حضرت علی کو جھنڈا تھماتے ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے لڑتے ہیں اور اس کے بعد خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے فتح ہو جاتا ہے. میرے بھائی دوست, علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ علی کہ جب نجران کے یہودیوں کے تعلق سے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرو, کون حق پر ہے, آؤ ایک دوسرے کو مباہلہ کر لو, ہلاکت ایک دوسرے کی ہلاکت و بربادی کی بد دعا کرو. تو اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ, خود بھی آؤ, اپنے بیٹوں کو بلاؤ. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بلایا؟ فدعا عليا وفاطمة وحسنا وحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو, حضرت حسن اور حسین کو اپنے پاس بلایا, اپنی چادر میں ان کو شامل کیا اور کہا اللهم هؤلاء أهلي, اے میرے رب, اے میرے معبود, یہ میرے گھر والے ہیں, یہ میرے اہل بیت میں سے. تو یہ بھی میرے بھائیو اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا, بالخصوص کہ ان کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے. میرے بھائی اور دوستو, اس کا یہ مطلب نہ سمجھو کہ صرف حضرت علی, حسن اور حسین ہی اہل بیت ہے, ان کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل نہیں. تو یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا فضل فضائل بیان کرنا مقصود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت دی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ کرام اس فضیلت کے لائق نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دنیا میں دی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام صحابہ کرام جن کو آپ نے دنیا میں بشارت نہیں دی ہے نعوذ باللہ وہ جنتی نہیں. تو یہ ایک فضیلت, ایک خاص مقام کو بیان کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری کا معاملہ یہ میرے بھائی دوستو کہ جنگ تبوک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ کے لیے نکال رہے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا کہ علی تم مدینہ میں رہو. حضرت علی نے کہا اتخلفنی فی الصبیان والنساء, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھ جیسے علی کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى یا علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غیر انه لا نبی بعد. اے علی کیا تمہیں بات پسند نہیں ہے کہ کیا میں تم کو وہ مقام, وہ ذمہ داری نہ دوں جو ذمہ داری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو دی تھی, کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ان کو بلایا تو انہوں نے لوگوں کی نگرانی کے لیے اپنا جانشین حضرت ہارون کو بنایا. تو میں بھی وہی کام کرنے جا رہا ہوں, میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح تمہیں اپنا جانشین بنا رہا ہوں, ذمہ دار بنا رہا ہوں. کیا تمہیں بات پسند نہیں ہے؟ بس اے علی, بس فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے, تم نبی نہیں ہو, اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو واضح کرتا ہے. اور بعض شیعہ روافض اس حدیث کو بیان کر کے نادان نوجوانوں کو اس طریقے سے بھڑکاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو جانشین بنایا تھا, لیکن اس پر ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے نعوذ باللہ جبرن ظلمن قبضہ.
لیکن جب اس حدیث کی ڈیٹیل میں آپ جاؤ، تاریخ کو پڑھو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ہارون کو نہیں بلکہ یوشع بن نون کو جانشین بنایا گیا تھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو جانشین بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا میرے بھائیو دوستو، یہ سب پروپیگنڈے ہیں جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے چلائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، سیرت کا موضوع ہے، بات سیرت پر ہونی چاہیے، لیکن کچھ ایسے شک و شبہات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے آڑ میں پھیلائے جاتے ہیں اور نادان مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام کے تعلق سے بغض پیدا کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے ظلماً جبراً خلافت پر اپنا حصہ جمایا تھا، لیکن میرے بھائی دوست یہ کیوں بیان نہیں کرتے؟ یہ ظالم یہ روافض اور روافض کے نقش قدم پر چلنے والے صحیح بخاری کی حدیث کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کس کو مانتے ہیں؟ علی نے کس کا نام لیا؟ کہا اگر میرے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ یار رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں اور ان کے بعد تیسرے نمبر پر علی کے نزدیک سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ۔ تو اگر ان سے حکومت چھین تھی تو یہ تعریف بیان کرنے کا، فضیلت بیان کرنے کا مقصد ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر دل میں کچھ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اس طرح کی فضیلت حضرت ابوبکر عمر کے بیان ہی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے وراثت کو لے کر کے اختلاف ہوا تھا، ناراضگی وقتی طور پر تھی، لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی تھی، مسجد میں کھڑے ہو کر سب کو بلا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اب یہ اعتراض جو آج ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اٹھایا جاتا ہے، اس سے اٹھانے کا مقصد کیا؟ میرے بھائی اور دوستو، آپ دیکھیں کہ اگر دو لڑنے والے ہیں ان میں اختلاف ہو جائے اور اگر وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، اپنے اختلاف کو ختم کر لیتے ہیں، اور اگر تیسرا آدمی اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں مانتا، تو آپ ایسے آدمی کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف، پاگل، مجنون، نفرت باز، ایسے القاب سے ہم ایسے بربد کو پکاریں گے کہ جب دو صاحب معاملہ آپس میں اپنے معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو تیسرا کون ہوتا ہے جو ان کے ان معاملات کو پھر سے اڑائے؟ تو جب ابوبکر عمر کے اندر بیعت ہو گئی تھی، انہوں نے خلیفہ مان لیا تھا، تو اب ان کے اختلاف کو، ان کے آپسی معاملات کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیو دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں اے حسن تجھ پر میرا باپ قربان ہو، تیری شکل بالکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں تم کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں میرے جگری یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہو، علی سے نہیں ملتے، تمہاری شکل علی سے نہیں ملتی۔ اور محدثین راوی وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بات حضرت ابوبکر بیان کر رہے تھے، حضرت علی وہاں موجود تھے اور وہ ابوبکر کی بات سن کر مسکرا رہے تھے۔ تو بتاؤ مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ انسان کس سے خوش کب ہوتا ہے؟ جب وہ راضی ہوتا ہے، ورنہ جب ناراض ہو تو چھوٹی چھوٹی بات کو بھی بڑا بڑا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، بات بہت سی ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبات میں اگر وقت ملا
ہلاکوں سے رہے تو انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام کے فضائل کو اور مناقب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا فرما. اللہ رب العالمین جو لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی نفرت، صحابہ کرام کے تعلق سے نفرت پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو ہدایت دے. اے اللہ تو ایسے لوگوں کو ہدایت دے. اے اللہ تو ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ورنہ ایسے بدبختوں کو تو ہلاک و برباد فرما.